ایک سوال یہ ہے، بقرہ عید کو بقرہ عید کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، یہ اس کا نام یہ ہے۔ یہ عرف میں ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر اور پڑوسی ملکوں کے اندر یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ اس کو عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کی بجائے بقرہ عید کہنے لگے۔ اس کو بکرے کی طرف منسوب کر کے کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کم علمی کی علامت ہے کہ اس کو بقرہ عید ہی کہا جائے، بلکہ یہ بقرہ عید نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی دینے والی عید، جس میں بندہ سب سے زیادہ اپنے دل کے اندر کے جذبات کی قربانی دیتا ہے۔ اور یہ بات صرف مسلمان سمجھ سکتا ہے، باقی کم علم کم عقل لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اس بات کو۔ وہ بقرہ عید ہی کہتے رہیں گے کہ میاں یہ ان کی عید ہے اور یہ بکرے کاٹتے ہیں، اس میں یہ کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، یہ صرف قربانی دینے کی عید ہے، خون بہایا جائے۔ اللہ کو اس دن سب سے محبوب عمل خون بہانا، یعنی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا ہے، یعنی بندہ اس کو ذبح کر کے اللہ کے لیے اپنی ہر دل عزیز وہ قربانی پیش کرنا جس کو وہ اپنی قیمت سے، محنت سے، حلال مال سے خریدتا ہے، پھر اس کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک نہ بندے کا خون پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا، بلکہ اللہ کے نزدیک صرف بندے کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ التقوی ہا ہنا ثلاث مرات، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی تو دل کا نام ہے، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اس پرہیزگاری کے ساتھ قربانی پیش کرنا، یہ ہے اصل عید الاضحیٰ کا پیغام۔ یہ ہے اصل اس 10 تاریخ کے دن، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کے دن کا جو اصل پیغام ہے وہ قربانی پیش کرنا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس دن قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ قربانی پیش کرنا ہر صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ضرورت کا سامان یا اس سے زائد کا سامان ہے، اس کو قربانی پیش کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ صاحب نصاب ہے تو قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ ایک نیا رواج ہے، گھر میں 5 6 7 لوگ ہیں اور ایک بکرا خرید لیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہیں، استعداد رکھتے ہیں، ان سب کی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔ اور یہ قربانی باقی رہتی ہے جب تک بندہ ادا نہ کرے۔ اور اگر یہ ایام جو قربانی کے ایام ہیں یہ گزر گئے تو اتنی قیمت مال کا صدقہ کرنا واجب ہے اس کے اوپر۔ لہذا قربانی پیش ضرور کریں۔ یہ جو ابھی کچھ فیصلے آئے ہیں اس کے متعلق لوگوں نے بہت فون لگا کے پوچھا کہ صاحب یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا بھوپال شہر میں۔ تو ہم نے ایک بات پیش کی ہے سب کے سامنے، اور یہ کھلم کھلا بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ اور سب قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ سب سن لیں، پورے بھوپال، پورے مدھیہ پردیش اور پورے ہندوستان والے قربانی سب پیش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ قربانی پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم ہر بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بے وقوف سمجھ لیا جائے کہ یہ تو کمزور قوم ہے اور یہ کسی کی سنتی نہیں ہے۔ یہ بالکل بیہودہ فیصلے ہو رہے ہیں جس کی سخت مذمت کی جانی چاہیے۔ کل شہر قاضی صاحب جناب مشتاق صاحب نے اس پر میٹنگ بلائی ہے انشاءاللہ، اور اس پر تمام علماء اکرام میٹنگ کریں گے۔ ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو تمام دھرم گروؤں کو جمع ہو کر اس پر آپس میں مشاورت کرنی چاہیے، میٹنگ کرنی چاہیے۔ ہر فیصلہ دب کر سن لینا یہ اصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ لاک ڈاؤن کی نظر ہوا ہے، اور ہم سب نے عبادت گھروں میں کی، تراویح مسجدوں میں ادا نہیں ہو سکی، سب نے گھروں میں ایک مہینے، کیوں؟ پورا ہندوستان لاک ڈاؤن تھا، اس کو قبول کیا، تمام مسلمانوں نے قبول کیا اس کو۔ عید گھروں میں لوگوں نے پڑھی، لیکن اب مستقل لاک ڈاؤن کھلا ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لاک ڈاؤن نہیں تھا، سب کھلا ہوا، بازار کھلے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تماشا ہو رہا ہے بازاروں میں۔ وہاں سے کورونا نہیں پھیل رہا۔ کورونا بالکل عین موقع پر آ کے، جب کسی کا تہوار ہوتا ہے، کورونا عروج پر آ جاتا ہے ہندوستان میں۔
ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ نہ سوچا جائے کہ یہ عوام بیوقوف بنی بیٹھی ہے اور آپ جو چاہ رہے ہیں ڈمرو بجاتے رہیں اور سب سنتے رہیں گے. ایک تماشا ہے مستقل، اور جس کو ہم سب برداشت کر رہے ہیں. اور مسلمان تو صبر کر لیتا ہے، لیکن ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظالم ظلم سہنے والا ہوتا ہے. حد ہے، حد. سوال کرنے کا حق ہے ہمیں. آپ کا عین موقع پر جب کوئی تہوار، اور جس میں سب سے زیادہ غریبوں کا مسئلہ، یہ جو سالوں سے بکرے پالتے ہیں غریب، اور ان کو لا کر بیچنے کا موقع ملتا ہے. میں خود بازار میں نکل کر آج دیکھ کر آیا ہوں. بھوپال ٹاکیز کے پاس جو ہاٹ لگتی ہے، اس ہاٹ میں نے خود دیکھا چند لوگ بکرے لے کر کھڑے ہیں تو پولیس والے ان کے اوپر ڈنڈے برسا کے بھگا رہے ہیں ان کو. جب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں، ہم اپنی قوم کو گائیڈ لائن جاری کر دیں گے کیسے بکرے بیچنا ہے. سلیقہ ہے ہمارے پاس، طریقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. جاہلانہ فیصلے نہیں ہوں گے. ایک ساتھ لٹ ہانکنا شروع کر دو سب پر. غریبوں پر لٹ برسا کر آپ خوش ہو رہے ہیں. امیر تو نوٹ لے کے بیٹھے ہوئے بھرے ہوئے اپنے یہاں پہ. مالدار سارے نیتا خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. سارا تماشا دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھ کر، تماشا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں پر آپ لٹ برسانا شروع کر دیں. اور حاکم بالکل یہ نہ سوچیں کہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ کی مار بہت سخت ہوتی ہے. غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم مت ڈھاؤ. ایک تماشا ہے مستقل. اور ہم اپنے بڑوں سے کہتے ہیں خصوصاً، آپ ذرا نظر رکھا کریں، پھرا کریں، چلا کریں، دیکھا کریں عوام کتنی پریشان. کھانے کے لوگوں کو دانے نہیں ملے ہیں. مسلمانوں نے اپنے گھروں سے زکوٰۃ نکال کر، صدقات نکال کر اپنے گھروں سے کھانا تقسیم کیا ہے. لیکن ایک پھوٹا لفظ کسی کے منہ سے نہیں نکلا کہ مسلم قوم نے کتنا زبردست کام کیا. لیکن بے غیرت میڈیا اور کچھ دلال قوم کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کورونا پھیلا رہے ہیں. مسلمان پیار محبت پھیلا رہا ہے. مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے. مسلمان کی عید الضحیٰ، یہ جس کو آپ بقرعید کہتے ہیں، اس پر گوشت تقسیم غریبوں کو کرتا ہے جو سالوں بکرے کا گوشت نہیں کھاتے. ان کے گھر گوشت پہنچایا جاتا ہے. ہمارا تہوار کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہوتا، کسی کو شور غل کرنے کا نہیں ہوتا، رات بھر غدر اور ہنگامے مچانے کا نہیں ہوتا، ہدرنگ لیلا کا نہیں ہوتا. ہمارے سارے تہوار محبت بانٹنے کے ہیں، عزت بانٹنے کے ہیں، کورونا پھیلانے کے نہیں ہیں. آپ غریبوں پر لٹ برسا رہے ہیں. مجھے بہت تکلیف پہنچی، میں نے یہ حالت دیکھیں. آپ غریبوں پہ لٹ برساتے ہیں، آپ دودھ بیچنے والے کو مارتے ہیں، آپ چھوٹی سی گمٹھی لگانے والے کو مارتے ہیں، اور بڑے بڑے مالداروں کی آپ جوتیاں چاٹتے پھرتے ہیں. منتری جی کے بکرے آ رہے تھے تو ان کے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں پولیس کی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں تماشا. یہ کیا تماشا چل رہا ہے معاشرے کے اندر؟ آپ نے جنتا کو جانور سے بدتر سمجھ رکھا ہے. جیسے چاہ رہے ہیں ہانک رہے ہیں آپ، کر رہے ہیں کوشش. اپنے ہٹلر شاہی کے فیصلے، تانا شاہی کے فیصلے آپ تھوپ دیتے ہیں بنا کسی مشورے کے، اور سوچتے ہیں جنتا سنتی رہے، عوام سنتی رہے. ہم تو بس جنتا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ریکوری بھی بڑی جاندار ہو رہی ہے صاحب، دیکھ رہا ہوں میں ماشاءاللہ. پوری دنیا نے ابھی تک ویکسین نہیں بنائی ہے، یہاں ریکوری بھی بڑی فاسٹ چل رہی ہے. لے جاتے ہیں کورونا ہو گیا، سردی ہو جائے تو کورونا، چھینک دو تو کورونا، زکام ہے تو کورونا. اب تو صرف یہ سب کورونا سے ہی ہوگا. اس سے پہلے تو شاید ہندوستان کی تاریخ میں کسی کو سردی نہیں ہوئی ہو، بخار نہیں آیا ہوگا. ہارٹ پیشنٹ ہیں وہاں لے جا کے کورونا، سانس کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، استھما کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر پیشنٹ ہے، کورونا. چند دن میں مر گئے بوڑھے، کورونا. کیا اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی ہندوستان میں؟ ایک تماشا بنائے ہوا ہے. مارکیٹ بند کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، غریبوں کی دکانیں بند کر دو، لٹھ برسا دو، پیسے دے دو تو کھول لو. مخبر بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، منافق. ایک فوج تیار ہے، ہماری صفوں میں منافق گھسے ہوئے ہیں. ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ اس بدترین قوم پر اگر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل جانوروں کا دور چل رہا ہے. کوئی سلیقہ نہیں بچا، کوئی سمجھدار نہیں ملتا بات کرنے کے لیے. ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. میں یہ بات صاف کہہ دوں. سوال رکھنے جیسے آپ اگر اپنے حکم چلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم بھی سوال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آپ کے سامنے. اور موت سے ڈرنا نہیں ہے. موت صرف برحق اللہ کی طرف سے آئے گی. طے شدہ بات. تماشا بنا دیا، تماشا بنا دیا کورونا کا. جب تک لاک ڈاؤن تھا ہم نے خاموشی سے صبر کیا کہ عید، رمضان، تراویح سب بند.
ٹھیک ہے صاحب، قبول ہے، کیونکہ پورے ہندوستان کا مسئلہ، پورے عالم کا مسئلہ تھا. اب سب جگہ لاک ڈاؤن کھلا ہوا ہے. آپ کو بالکل بقرہ عید، عید الاضحیٰ کے موقع پر 10 دن کا لاک ڈاؤن لیجئے، بند کر دیجئے سب. کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ صاف بتا دیجئے کہ کورونا کی آڑ میں اب ایک گیم کھیلا جا رہا. کوئی تماشا نہیں، عوام بیوقوف نہیں ہے. رکشا بندھن کا تہوار بھی ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار بھی ہے. آپ بس اسی موقع پر لاک ڈاؤن، ورنہ شراب کی دکانوں پر تو صاحب ماشاءاللہ کورونا پھیل ہی نہیں رہا تھا. پوچھیے ان سے سوال. شراب کے اڈے جو کھلوائے تھے اور 2-2 3-3 کلومیٹر کی لائنیں لگی تھی شراب بکنے کے لیے. کورونا تب بھاگ گیا تھا. آپ بھیڑ لگا رہے ہیں، منتری خریدے جا رہے ہیں، شپت ہو رہی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں. اور جنہوں نے آج لاک ڈاؤن کا بیان کیا، میں تو وہ خود غور سے دیکھ رہا ویڈیو، اس میں کسی ایک کے منہ پہ ماسک نہیں تھا. بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہاں کورونا نہیں تھا. کورونا تو بکرے کی ہاٹ میں آوے گا، مسجد میں نماز پڑھنے پر آوے گا. آپ بکرا کاٹیں گے، آپ بڑا کاٹیں گے تو کورونا ہو جائے گا، کیونکہ صرف آپ سے ہی ہوگا. باقی تو کورونا ان سے مشورہ کر کے آیا کہ ان سے نہیں ہوگا. ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اور عوام میں بہت تکلیف ہے اس بات کی، یہ خوب سمجھ لیں. عوام کے سامنے سوچ سمجھ کے فیصلے لینا چاہیے. حاکم کا حق ہے، حکومت دی ہے آپ کے ہاتھ میں نا، اس کا مطلب یہ نہیں دیا کہ ایمان فروخت کر دیا ہو ہم نے. سوچ سمجھ کے فیصلے لیں. عید منائی جائے گی انشاءاللہ، ہر حال میں کچھ بھی ہو یہ قربانی کا دن ہے، قربانی دی جائے گی انشاءاللہ. اور قربانیاں ہوں گی، بڑے کی قربانی ہو، بڑے جانور کی، بھینسے کی، بڑے کی، بکروں کی. آپ بے جھجک قربانی دیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور مسلمان تو قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. کل میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا. آپ قربانی ضرور دیں، بکرے خریدیں، اور جہاں بکرا بک رہا ہو سہولت سے بکرے بیچیں. سوشل ڈسٹینس آپ خود احتیاط رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے علماء برابر کہہ رہے ہیں، مسجدوں میں 5-5 کر دیا، ہم سب قبول کر رہے ہیں، لیکن تماشا نہیں چلے گا. بس ایک لمٹ ہوتی ہے. میں عارف مسعود صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کم سے کم اس پر آواز اٹھائی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پیار محبت اخوت بھائی چارگی نصیب فرمائے، اور اس تہوار کو بہت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.